کی بات کرنا ہے۔ عبادت تو سب لوگ کرتے ہیں، ایک مسجد ہوتی ہے، اس میں سینکڑوں آدمی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے؟ کیا سب کو ایک جیسا اجر ملتا ہے؟ کیا ہر ایک کو ایک جیسا ثواب ملتا ہے؟ نہیں، ہر ایک کے ثواب میں اور اس کے اجر میں فرق پایا جاتا ہے۔ جس کی نیت صحیح ہوتی ہے، جس میں اخلاص ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھا کرتا ہے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کی رضا پانے کے لیے رکوع سجود کرتا ہے، اس کے دل میں صرف یہی ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اس کے بعد جنت مل جائے، اس کو اجر زیادہ ملتا ہے۔ بہت نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں، آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے یا لوگوں میں یہ بات ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں، اس لیے اے لوگوں میری عزت توقیر کیا کرو۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں، تو ایسی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ وہی عبادت قبول ہوگی جس میں اخلاص ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی زندگی کیا جائے، جس میں دکھاوا نہیں ہو، جس میں نام و نمود نہیں ہو، جس میں شہرت کی غرض نہیں ہو، جس میں کوئی منفعت نہیں ہو، جس میں کوئی مالی فائدہ کا حصول نہیں ہو، وہی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اخلاص کہتے ہی ہیں، اخلاص کا معنی آتا ہے صاف کرنا، صاف ہونا، خالص ہونا۔ اسلام میں کہتے ہیں ایسی عبادت کو جو نام و نمود سے خالی ہو، جو شہرت کے چاہنے سے خالی ہو، جو منفعت سے خالی ہو، جو مالی فائدے سے خالی ہو، ایسی عبادت جس کی ان چیزوں خالی ہوتی ہے، وہی عبادت خالص ہوا کرتی ہے شریعت کے اندر جو ہے۔ تو میں نے کہا کہ نماز تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، بہت سے بچے قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، عالم بنتے ہیں، لیکن کیا سب کو مرتبہ ایک ہی ملتا ہے؟ کیا سب کو ثواب ایک جیسا ملتا ہے؟ نہیں، ہر ایک کا ثواب، ہر ایک کا مرتبہ الگ ہوا کرتا ہے، جس کی جو نیت ہوتی ہے ویسا پھل ملتا ہے۔ میں نے آپ سامنے حدیث بھی پڑھی ہے، وہ حدیث بھی اسی طریقے اسی حقیقت کو واضح کر رہی ہے۔ وہ حدیث جو ہے بخاری شریف، امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث لائی ہے۔ امام بخاری جب حدیث کی شروعات کر رہے تھے، حدیث لکھ رہے تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے کتاب البخاری کے اندر جو ہے سب سے پہلی یہی حدیث لائے ہیں۔ حدیث جو ہے جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دعویٰ نیت پر ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہماری جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ملے گا، ویسا ثواب ملے گا۔ اگر ہم مسجد بنوا رہے ہیں، نیت یہ کہ اللہ راضی ہو جائے تو ہم کو ثواب ملے گا۔ نیت یہ ہے کہ لوگ کہے بڑا سخی آدمی ہے، بڑا دلیر آدمی ہے، لوگ کہے کہ بڑا ہی اچھا کام کرنے والا ہے۔ جہاں یہ بات آ گئی تو وہ کہا گیا ریا ہو گیا، اب وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت کرو گے تو ثواب ملے گا۔ معمولی سا مثال سمجھیے، ہم گھر بناتے ہیں، گھر میں کھڑکیاں کھولتے ہیں، اگر ہماری نیت اس کی یہ ہے کہ کھڑکیاں اس لیے کھول رہے ہیں تاکہ اس کھڑکی سے، اس سوراخ سے اذان کی آواز آ جائے، نیت یہ ہے، اس لیے کھولنے تاکہ اذان کی آواز آئے تو اب کھڑکی کھولنے سے ثواب مل رہا ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہوا آئے گی تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نیت اگر ادا نہیں کرتے تو ہوا تو آتی ہی، لیکن ساتھ اذان بھی کی آواز بھی آتی، ثواب مل جاتا۔ تو یہ ہے کہ نیت بہت اہم چیز کرتی ہے، نیت صحیح ہے تو بدلہ ملتا ہے۔ تو حدیث یوں ہے، فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ فمن کان دنیا جو کوئی ہجرت کر رہا ہے، گھر کو چھوڑ رہا ہے، وطن کو چھوڑ رہا ہے، کہیں دور جا رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ وہاں جا کر ہم کمائی کریں گے، وہاں جا کے پیسے کمائیں گے، نیت اس کی یہ ہے، وہاں جا کر پیسہ کمانے کی نیت اس کی ہے، وہاں جا کر اس کو بزنس کرنے کی نیت ہے،
یا کوئی منفعت یا کوئی مال پانے کا، مال کو حاصل کرنے کی نیت ہے، فرماتے ہیں اس کو وہی ثواب جو نیت کی ہے اس کو وہی چیز ملے گی۔ اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ فلاں جا رہے ہیں فلاں کہ ہم نکاح کریں گے، فلاں اور شادی کریں گے، یہ نیت ہے جو اس نے نیت کی ہے اس کو وہ چیز مل جائے گی۔ فرماتے ہیں اگر کوئی نیت کر رہا ہے، اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے اس ارادے سے وہاں جائے، اس لیے ہجرت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ ایسی وطن پر، ایسی جگہ جہاں اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے، جہاں اللہ کی عبادت کرنے میں تکلیف ہو، پریشانی ہو، وطن کو چھوڑ دو، ایسی جگہ جاؤ جہاں عبادت کرنے کو کوئی پریشانی تنگی نہیں ہو۔ اگر کوئی اس نیت سے وہاں جا رہا ہے تو اس کی نیت اچھی نیت ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ اب یہاں آپ کی حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں تم ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، تمہارے لیے شہر یثرب کو جو کہ مدینہ کہتے ہیں، مدینہ پرانا نام یثرب ہے، اللہ نے بات ہے کہ اے لوگوں تمہارے یثرب شہر کو تمہارے لیے ہجرت کی، تمہارے لیے محاذ بنایا گیا ہے، تمہاری ہجرت کی جگہ بنائی گئی ہے، تم لوگ ہجرت کر سکتے ہو۔ جو صحابہ کرام جو ہے خوش ہو گئے، اس میں ایک صحابی ایسا بھی تھا جس اس لیے خوش ہوا کہ اس کی وہاں کوئی محبوبہ تھی، اس کی کوئی چاہنے والی تھی، سوچنے لگا کہ میں وہاں جاؤں گا ہمیں اپنی محبوبہ سے ملاقات ہو جائے گی، شادی کر لوں گا۔ کہ نبی کو یہ بات خبر ملتی ہے اور رسول اللہ مسجد نبی میں آتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جس کی نیت یہ ہے کہ اسی ہجرت کر رہا ہے کہ وہاں جا کے شادی کرے گا، جس کی نیت یہ ہے کہ وہاں جا کے کوئی مالی منفعت کمائے گا، اس کی اسی کے لیے ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جو کوئی اسے ہجرت کر رہا ہے کہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو خوش کر لے، اللہ کی خوشنودی کی ہجرت کر رہا ہے، اس کو اجر ملے گا۔ ہجرت کرنے سے بھی ہجرت بہت ہی پاکیزہ عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 عمل ایسا ہے جس کے کرنے سے اس سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 3 عمل ایسے ہیں کہ کوئی اس عمل کو کر لیتا ہے اس سے پہلے جو بھی گناہ اس نے کیا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ چیز یہ ہے، کوئی اسلام لے آئے، کوئی آدمی کافر تھا، کوئی مشرک تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی نصارہ تھا، اسلام اس میں داخل نہیں ہوا تھا، اگر وہ ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے سے اس کے ساتھ کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کہا اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے، حج مبرور کرتا ہے تو حج کرنے سے بھی اس کے ساتھ کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا ہجرت ہے، کوئی ہجرت کرتا ہے، ہجرت کرنے سے بھی اس کے ساتھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی اعلیٰ سوال ہے۔ تو یہ حدیث میں بتایا گیا جیسی نیت ہوگی ویسا ثواب ملے گا، نیت اچھی رہے گی آپ کو اچھا بدلہ ملے گا۔ یہی وجہ ہے، یہی ایک چیز ہے، اس اخلاص جو ہے کہتے ہی ہیں اس بات کو کہ کوئی آدمی کوئی عمل اس لیے کرے وہ اللہ راضی ہو جائے، دنیا میں کوئی منفعت نہیں ہو، دنیا کا نام و نمود نہیں ہو، اس کے دل میں یہ نہیں ہو کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی آدمی ہے، لوگ کہیں اس نے بہت دین کا کام کیا ہے، بہت دینی کام کیا ہے۔ اگر دماغ میں یہ بات آ گئی کوئی آدمی دینی کام کر رہا ہے، مسجد چلا رہا ہے، تو کوئی بھی کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی کتنا اچھا کام کر رہا ہے، اور یہ بات آ گئی اس کا عمل برباد ہو رہا، ضائع ہو رہا ہے۔ اور اخلاص کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کیا جائے اس میں کوئی منفعت کا حصول نہیں ہو، نام و نمود کا حصول نہیں ہو۔ یاد کیجیے اس حدیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کو لایا جائے گا جو عالم ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا، اور کہا جائے گا اس آدمی کو جہنم میں ڈال دو، تو وہ آدمی کہے گا اے اللہ تو مجھے جہنم میں کون ڈال رہا ہے؟ کیا میں عالم نہیں تھا؟ کیا میں قرآن نہیں جانتا تھا؟ کیا میں حدیث نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں خطبے نہیں دیا کرتا تھا؟ کیا لوگوں کو تعلیم نہیں دیا کرتا تھا؟ پھر مجھے جہنم میں کون ڈال رہا ہے؟ تو کیا ہے؟ کہا جائے گا تم نے اس لیے خطبہ دیا تھا کہ تم وہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا اچھا عالم ہے، بہت اچھا بولتا ہے، بولنے کی کیا صلاحیت ہے، کیا زبان میں چاشنی ہے، کیا حلاوت ہے، کیا مٹھاس ہے، کیا لوگوں کو معنی کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تمہارے دماغ یہ بات تھی تدقیل، وہ کہا جا چکا ہے، وہ تمہیں یہ لقب مل چکا ہے، تمہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اندازہ کیجیے وہ آدمی کتنا بڑا، وہ عالم کتنا بدبخت ہوگا جس نے اتنا کام کیا ہوگا، اتنی تبلیغیں کی ہوگی، اتنی تقاریر کیے ہوں گے، اور اس کے باوجود جہنم ڈالا جا رہا ہوگا۔ اس لیے اس وقت اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ ہمیں جہنم ڈالا جائے، اس سے پہلے چاہیے ہم اپنا اخلاص پیدا کریں، جو بھی کہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا
بڑا سا عبادت کریں اللہ کے لیے کریں کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، اسی لیے یہ کام کریں۔ لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، لوگوں دکھانے کے لیے کریں گے آپ دنیا کے بھی نہیں رہیں گے، دنیا دین کے نہیں رہیں گے، کہیں کے رہیں گے۔ بولتے ہیں دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ یہ ہوگا حال ہوگا جو ہے۔ دوسرا آدمی لایا جائے گا جو بہت سخی آدمی ہوگا، بہت مالدار آدمی ہوگا، جس نے بہت جو ہے خرچ کیے ہوں گے، مسجدیں بنوائی ہوں گی، مدرسے بنوائے ہوں گے، غریبوں کی شادی کروائی ہوگی، جانے کتنے نیکی کام کیے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ اور آدمی کہے گا اللہ جہنم میں کیوں؟ میں نے تو نے مجھے بہت مال دیا تھا، میں نے تیرے مال کو دائیں خرچ کیا، بائیں خرچ کیا، ابے درے خرچ کیا، تھوڑا بھی نہیں سوچا کہ میرا مان جا رہا ہے، میں نے اس کو بالکل بےدرے کھاتا کرتا رہا، مسجدیں بنوائی ہے، میں نے قرآن کو تقسیم کروایا ہے، میں نے حدیث جو اپنے پیسے چھپا کر بانٹا ہے، میں نے رحل تقسیم کیا ہے، میں نے کیا کیا کام میں نے کیا ہے، سب تیری میں نے کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ اے بندہ تو نے اس لیے کام کیا تھا کہ لوگ کہے کہ بڑا مالدار آدمی ہے، تو اس نے کتنا روپیہ مسجد میں دیا ہے، اور اتنے کی مسجد کی تعمیر میں 100 بوڑا سیمنٹ دیا ہے، 200 بوڑا سیمنٹ دیا ہے، 200 کلو لوہا دیا ہے، کیا کیا دیا ہے، تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا۔ دوستو تم کو یہ چیز دنیا میں مل چکی ہے، اب تمہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا، تم کو آج نہیں ملے گا۔ یہ حدیث ہمیں ہر آپ کو پیغام دیتی ہے، ہمیں ہر آپ کو سبق دیتی ہے، ہمیں ہر آپ کو ترغیب دیتی ہے، ابھارتی ہے کہ ہم اپنے عمل کا محاسبہ کریں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی کوئی کام کر رہے ہیں اس میں دکھاوا آ رہا ہے، ریاکاری آ رہی ہے، اس میں نام و نمود آ رہا ہے، شہرت کی چاہ آ رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے یقین ہم بڑے بدبخت آدمی ہیں، بڑے بدبخت ہیں، ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، دنیا میں نام مل گیا، نام سے کیا ہوتا ہے؟ آج کتنے ہی ایسے انسان ہیں جو گمنام ہیں، جس کا کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن اپنے عمل کی وجہ سے اللہ کیا وہ بہت مقبول آدمی ہے، اللہ کے فرشتوں میں اس کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے آدمی ہیں دنیا میں بہت نامور ہے، وہاں سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے کہنے مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کو درست کیجیے، نیت میں خلوص پیدا کیجیے، کوئی بھی کام کیجیے خلوص ہونا چاہیے۔ ایسا کریں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا میں ملے گا، اللہ کے یہاں ملے گا۔ جیسا آدمی لایا جائے گا، جیسا آدمی لایا جائے گا وہ آدمی شہید ہوگا، جو اس نے اپنا سر کٹایا ہوگا، سر کو قربان کیا ہوگا، اور اس کو لایا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈال، اللہ کہے گا اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ کہے گا اے اللہ وہ جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ کیا تو نہیں جانتا ہے کہ میں نے تیرے راستے میں جنگ کیا ہے، قتال کیا ہے، تیرے دین کی سرفرازی کے لیے، تیرے دین کے بندے کے میں نے جہاد کیا، اب میں شہید ہو گیا ہوں، پھر مجھے جہنم کیوں؟ کہا جائے گا تم نے اس لیے جنگ لڑا تھا کہ لوگ تم کا بہادر کہے، تم نے اس لیے جنگ لڑا تھا کہ تمہیں لوگ پہلوان کہے، تم نے دکھانے کے لیے کام کیا تھا۔ قد قیل کہا جا چکا ہے، جواب تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ معلوم ہوا کہ عمل کوئی بھی ہو اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں اللہ اگر نیت صحیح نہیں ہے، نیت میں دکھاوا آ گیا ہے، آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے اسی پہ میں نے ایک حدیث بھی پڑھی ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، جس حدیث زبیر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آتا ہے کئی سوال کرتا ہے، اس میں ایک سوال کر رہا ہے مل احسان یا رسول اللہ اخبرنی مل احسان، اے نبی بتائیے احسان کیا ہے، احسان کسے کہتے ہیں، احسان کی تعریف کیا ہے؟ کہا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے اے نبی فرمایا تھا کہ اے لوگو اللہ کے بعد ایسے کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے بعد ایسے کرو، عبادت اتنا ڈوب جاؤ، عبادت اتنا کھو جاؤ، عبادت اتنا مگن ہو جاؤ کہ تمہیں لے کے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ مگر یہ نہ ہو سکے اتنا ضرور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اتنا یہ نہ ہو سکے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اتنا تو ضرور ہو کہ ہم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہ ہمارے دماغ میں یاد بات ہوگی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یقیناً ہماری نماز صحیح نماز ہوگی، ہماری نماز میں خضوع ہوگا، ہماری نماز کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، ہم دائیں بائیں نہیں جھانکیں گے، دھکا مکی نہیں کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہمارا پورا دھیان نماز پہ ہوگا، پوری توجہ نماز پہ ہوگی، ہمارا دماغ بٹے گا نہیں جب یہ بات ہوگی۔ اور یہ نماز کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ نماز کی 5 قسم آتی ہے، نمازی کی 5 قسمیں ہیں، نماز پڑھنے والوں کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک نمازی وہ ہوتا ہے
جس نے صحیح سے وضو نہیں کیا آ کے نماز پڑھ لیا، اس کا کپڑا صاف نہیں ہے، کپڑا پاک نہیں، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا نمازی وہ ہے جو نماز پڑھنے آیا ہے، کپڑا بھی صاف ہے، کپڑا بھی صاف ہے، بدن بھی صاف ہے، جب نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی صاف ہے، لیکن نماز پڑھ رہا ہے اور وہ جو ہے دماغ اس کا ادھر ادھر بٹ رہا ہے، دماغ اس کا بٹ رہا ہے، اس کو دھیان نہیں دیتا ہے، دماغ کو بٹایا ہوا ہے، دماغ جہاں جا رہا ہے اسی کو ادھر کھویا ہوا ہے، وہ کوشش نہیں کر رہا ہے، دماغ اسے بات ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، دماغ سے اس بات ہٹانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، ایسا نمازی بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایسا نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے، کپڑے صاف، جگہ صاف، خود بھی پاک صاف ہے، لیکن دماغ اسے کہیں اور گھوم رہا ہے، اپنے دماغ کو استھر نہیں کر رہا ہے، کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، دماغ اس کو بٹا ہے اس لانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جس سے نمازی وہ نمازی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، کپڑے بھی پاک ہے اور جگہ بھی پاک ہے، خود بھی پاک ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دماغ اس کا باہر جاتا ہے، فوراً واپس جاتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے وسوسہ پیدا ہوتا ہے، وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، دماغ ہٹا کسی طرف گیا، فوراً دماغ کو واپس لایا، وہ گویا کہ جہاد کر رہا ہے اپنے دماغ سے، دماغ جیسے بٹ رہا ہے، جیسے وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، وہ جہاد کر رہا ہے اور اس کو دماغ کو فوراً اپنے دماغ کو اپنی نماز پہ لانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ فوراً دماغ کو جو ہے ہر طرف سے گھما کر کے نماز لگاتا ہے، تو ایسا آدمی کو ثواب ملے گا، ایک ثواب نماز کے ملے گا، دوسرا ثواب اس کو کوشش کا، جہاد کر رہا ہے نفس سے جہاد کر رہا ہے، نماز جیسے ہی نفس بھٹکتا ہے فوراً نفس کو نماز پر مرکوز کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، دوہرا ثواب ملے گا۔ چوتھا نمازی میں نے یہ کہا ایسا نمازی ہے جس کو یہ خیال اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نماز ایسے پڑھ رہا ہے تو اس کو لگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کا دماغ نہیں بڑھتا ہے، دماغ اس کا استھر رہتا ہے، نماز پہ ہی رہتا ہے، میں کوئی دماغ بدلتا نہیں ہے۔ چوتھا نمازی یہ ہے۔ پانچواں نمازی وہ ہے جس کا معاملہ یہ ہے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، نماز اتنا کھو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نماز تو انبیاء کرام کی ایسی نماز ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام کی ہوتی تھی، بہت کم کو ایسی نماز ملا کرتی ہے۔ یہ باتیں تھی، میں یہ کہہ رہا تھا احسان یہی ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ضروری ہے کہ عام آدمی جو بھی عمل کرے وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایسا کرتے ہیں تو ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو رہا ہے، دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، اس میں جو ہے نام و نمود آ گیا، وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو کوئی چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو کوئی اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا ہے کہ اپنے سے ملاقات کرے، کون نہیں چاہتا ہے، کسی کا حاجت نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم جنت میں جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں ایک صاف شفاف رات میں جس میں کوئی بادل نہیں ہو تمہیں 14ویں چاند دیکھنے کو شک ہوتا ہے؟ کوئی شک ہوتا ہے؟ چاند دیکھنے کو صاف دکھائی پڑتا ہے، 14ویں چاند دکھائی پڑتا ہے، کیسے تم اللہ کو دیکھو گے؟ جس طرح تمہیں 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں تمہیں تھوڑا ہی پریشانی نہیں ہوتی ہے، آسانی دیکھ لیتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے جنت کے اندر جو ہے یہ مومن کی سب سے آخری معراج ہوگی، سب سے بڑی جو ہے سب سے بڑا انعام ہوگا مومن کے لیے کہ اللہ کو دیکھے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے، اور ایک بات جہاں پہ عرب میں کہہ دوں آپ کی معلومات کے لیے کہ ذاکر نائک کے جو ہم جانتے ہیں جو آج بہت مقرر ہیں دنیا میں 6 کا پیس ٹی وی چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب کو دیدار نصیب نہیں ہوگا، کچھ لوگوں کو نصیب ہوگا۔ ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ کچھ لوگوں کو دکھایا جائے گا۔ رب نبی نے جہاں بھی کہا ہے عام بات کہی ہے، کہا جنت والوں کو اللہ دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے، نبی نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو ملے گا جو دیدار نصیب ہوگا، یہ ان کی باتیں ہیں، ان کی باتیں یہ بکواس باتیں ان کی ہیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا اللہ فرماتا ہے
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، جو کوئی چاہتا ہے کہ اپنے رب کا دیدار کرے، اپنے رب سے ملاقات کرے، اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، کھلی آنکھ دیکھے، وہ چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے، صالح عمل کرے۔ صالح عمل کون سا ہے؟ صالح عمل کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام طبری ہوں، دیگر محدث جو مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیک عمل وہی ہے تو نبی کے نمبر 1 میں نبی کے طریقے پہ ہو۔ اگر کوئی کام کر رہے ہیں اور نبی کے طریقے پر نہیں ہے، تو نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کی نماز نبی نماز نہیں ہے، نبی کی نماز نہیں ہے، نبی نے جیسی نماز پڑھی ہے ویسی نماز آپ کی نہیں ہے، آپ کی نماز کو منہ پہ مار دی جائے گی۔ نبی کیوں آئے ہیں؟ نبی کا مقصد کیا ہے؟ نبی اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ نہیں بھیجا نا کہ نبی بتا دے آپ کو کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے روزے رکھنے ہیں، روزے کا کیا ٹائم ہوگا، زکوٰۃ کیسے دینے ہیں، کتنا مال میں زکوٰۃ ہوگا، کتنے سونے میں، کتنے چاندی میں، کتنے بھینس میں، کتنے بکری میں، کتنی گائے میں، کتنے زکوٰۃ ہوگا۔ اسی نبی آئے نا۔ نبی کا مقصد کیا ہے؟ اس وقت الحضرت کیوں کہا گیا نبی کے ساتھ ہماری اسوہ حسنہ ہے؟ کیوں کہا؟ اس لیے نبی نے جیسے جو کام کیا ہے ویسے کرنا ہے، ویسے کرتے ہیں تو آپ کا عمل قبول ہے۔ اگر آپ اپنی من موجی کرتے ہیں، من کی پیروی کرتے ہیں، خواہش کی پیروی کرتے ہیں، ہوا پرست ہیں، من پرست آپ ہیں، آپ کا عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ یاد رکھیے، عمل قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا عمل پہلا یہ ہے کہ نبی ماں باپ کتاب و سنہ، جو کتاب سنت کے موافق ہو۔ امام ابن کثیر آتے ہیں ماں باپ کتاب و سنہ، جو عمل آپ کا کتاب کے یعنی قرآن کے اور سنت یعنی حدیث کے طریقے پر ہوگا، حدیث سے میچ کر رہا ہوگا، وہی عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر سے تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کے طریقے پر ہے قبول ہوگا۔ ہم نے بہت عمل کر لیے ہیں، بہت عمل کر لیے ہیں، لیکن آپ کا عمل نبی کے طریقے پر نہیں ہوگا تو اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ ہباء منثورا، اللہ ہباء منثورا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے عمل کو ہم راکھ بنا کر اڑا دیں گے، راکھ بنا کر اڑا دیں گے، راکھ بنا کر اڑا دیں گے۔ ایسا اگر بہت عمل کر رہے ہیں لیکن آپ کا عمل نبی کے طریقے پر نہیں ہے، آپ کا عمل نبی سے ثابت نہیں ہے، نبی نے جیسے نمازیں پڑھی ہیں، جیسے زکوٰۃ دیے ہیں، جو حج جیسے آپ نے کیا ہے، کہاں کہاں وقوف کیا حج کے اندر، عمرے میں جیسے آپ نے کیے ہیں، اب ایسا آپ عمرہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا عمل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ہم آپ کے اللہ فرماتا ہے ہم ان کے عمل کو ہم راکھ بنا کر اڑا دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی اس کو ثواب نہیں ملے گا، وہ اجر نہیں ملے گا، وہ عمل جو ہے وہ خائب و خاسر ہوگا۔ عمل کرنے کے باوجود وہ جو ہے نقصان میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ عمل صالح کرو۔ تو عمل صالح کیا ہے؟ پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ عمل صالح وہی ہوگا جو نبی کے طریقے پر ہو۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ ریا سے خالی ہو، نمود سے خالی ہو، دکھاوا سے خالی ہو۔ اگر آپ عمل کر رہے ہیں، دکھاوا آ گیا ہے، آپ کے عمل میں نمود آ گیا ہے، آپ کے عمل میں یہ آ گیا ہے کہ لوگ کہیں کہ ہم کتنا بڑا نمازی، کتنا بڑا روزہ، جو بھی عمل کر رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ اگر لوگ کہیں گے، ایسا کہیں گے تو ہم جہاں لوگ کا معاملہ آ گیا آپ عمل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جیسے نماز پڑھ رہے تھے، کوئی آدمی وسیل میں آ گیا، اس کو آہٹ پاتے ہی آپ آرام سے نماز پڑھ لگے، یہ بھی دکھاوا ہو گیا، یہ بھی دکھاوا ہو گیا، اور آپ کی عمل جو ہے وہیں سے برباد ہو گیا۔ تو یہ عمل صالح ضروری، عمل صالح وہی ہوا کرتا ہے جو ہے ریا سے خالی ہو۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے، اللہ سورہ ملک میں فرماتا ہے الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فرماتا ہے جس اللہ نے موت پیدا کیا ہے اور زندگی پیدا کی ہے، اللہ نے موت پیدا کیا، موت دیتا ہے اور زندگی پیدا کیا، کیا بات کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تاکہ وہ جان لے کہ ایکم احسن عملا، کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اللہ بات ہے کہ ہم نے موت کو بنایا ہے
تاکہ تم دیکھو کہ تمہارے سامنے کتنے ہی لوگ کل تک زندہ تھے، حیات سے تھے، چلتے پھرتے رہا کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھو اور پھر اپنے اندر شوق پیدا کرو کہ ہمیں بھی وہاں جانا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم جائیں اس حال میں کہ ہمارے دامن نہ اعمال صالحہ سے خالی ہوں، ہمارے عمل ہم عمل صالح سے خالی ہوں، ہم جائیں خالی ہاتھ جائیں، جیسے خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے ویسے چلے جائیں۔ کیا کہا تھا؟ کیا کیا اپنی دنیا میں؟ گناہ تو کر ہی رہے ہیں، گناہ سے کوئی نہیں بچ رہا ہے، شاید کوئی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بچ رہا ہے، موبائل کا زمانہ ہے، کون نہیں کیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے موت کو بنایا ہے، حیات کو بنایا ہے، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارے امتحان لے لے، تاکہ وہ تمہیں دیکھ لے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یہاں بھی محسنین کہتے ہیں کہ احسن عمل وہی ہے جو ما وافق السنہ، جو قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، اور جو اللہ تعالیٰ الگ نبی کے فرمان کے مطابق ہو، وہی عمل احسن عمل ہے، وہی عمل صحیح عمل ہے، وہی عمل صحیح ہے۔ ہم کچھ بھی دنیا ظاہر مت جائیے، دیکھنے میں کیا عمل جیسا بھی ہو وہ اہمیت رکھتا ہے، دیکھنے میں عمل جیسا بھی ہو عمل رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے کہ کیا وہ کام نبی نے کیا ہے جس کو کرنے جا رہے ہیں، جس کام پر صحابہ کرام نے کیا ہے۔ کیا ہم نبی سے زیادہ نیک کام کرنے والے ہیں؟ کیا ہم نبی سے زیادہ نیک کام کرنے کے شوقین ہیں؟ نبی تو وہ تھے جو راتوں رات جاگتے تھے، حالانکہ ان کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں میں برف آ جاتا تھا، پاؤں سو جاتا تھا۔ کسی صحابی سے برداشت نہ ہوا، کہا حضور حضرت عائشہ سے برداشت ہوا، عائشہ پیاری کی بیوی ہے، پیاری بیوی چہیتی بیوی ہے، ماں یہ عائشہ کہہ دیتی ہے حضور آپ کیوں تھکا رہے ہیں، کیوں دن نمازیں پڑھتے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ باپ کا پاؤں موٹا ہو گیا ہے، پاؤں پھول جاتی ہے، بات کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ کہا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے مجھ پہ یہ احسان کیا کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی اتنا عمل کرنے میں اتنا آگے تھے، صحابہ کرام نیک کام کے بڑے آگے رہا کرتے تھے، ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ جیسے کہ نبی کے کوئی عمل مجھے معلوم ہو فوراً وہ عمل کرے۔ ایک مرتبہ غریب صحابہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالدار ہم سے آگے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ تو نے مالداروں کو پیسے دیے ہیں، دولت دیے ہیں، روپے دیے ہیں، سونے چاندی جواہرات دیے ہیں، باغات دیے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک کام اور کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ خیرات دیتے ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ کے لیے مال نہیں ہے، ہمارے پاس خیرات کے لیے مال نہیں ہے، ہم نہیں دے پاتے ہیں، وہ کہ مالدار لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم سے پیچھے رہ گئے۔ کتنا شوق ہے نائے کی، کتنا شوق ان میں ہے نیک عمل کا، ہم پیچھے رہ گئے، یہ مالدار آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے لیے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں اور تم اسے کرنے لگو تو تم مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ؟ کہا حضور کیوں نہیں؟ کہا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار اللہ اکبر، ایک بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ وہ صحابہ کرام پڑھنے لگے، غریب صحابہ مالدار صحابہ بھی تاک میں لگے ہوئے تھے کہ یہ لوگ پڑھتے کیا ہیں، انہوں نے معلوم ہو گیا کہ یہ صحابہ کے صحابہ یہ عمل کر رہے ہیں، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر یہ غریب صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مالدار صحابہ کو معلوم ہو گیا، وہ بھی یہ کام کرنے لگے ہیں، وہ بھی تسبیح پڑھنے لگے ہیں، جو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، پڑھنے لگے ہیں۔ کہا اب کا دار فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ اللہ فضل کو چاہتا دیتا ہے، اللہ فضل ہے کو چاہتا دیتا ہے، میں کیا کروں؟ کہنے تو اتنا صحابہ اتنے آگے تھے نیک کام کرنے میں، پھر انہوں نے ایسے کام جو آج ہم کرتے ہیں جو نبی نے نہیں کیا ہے، آج ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے میں بہت سی باتیں کہا کرتا ہوں جو دستے میلاد نبی مناتے ہیں، لوگ جو ہے قیدہ کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا یہ نبی کو نہیں معلوم؟ اب بہت سی بدعات لوگ کرتے ہیں، ایک سے ایک بدعات ہیں، ایک سے ایک سی باتیں ہیں، لمبی سبھی کی لسٹ، اس کی بھی لمبی لسٹ ہے، اس کی جو ہے کیا کیا بنایا جو ہے وقت اجازت نہیں دیتا ہے، وقت بھی ہو گیا جو ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل کوئی بھی کیا جائے اس میں اخلاص کیا جائے، اخلاص ہو، خلوص ہو، نیت صحیح ہو،
اور صحیح نیت سے عمل کیا جائے انشاءاللہ قبول ہوگا. اگر ہمارے اگر عمل بہت کر رہے ہیں نیت صحیح نہیں ہے، وہ حدیث میں آپ ساتھ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. عدالت میں ذہن میں حدیث آ رہی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا میرے بعد کچھ لوگ تم ایسے پاؤ گے، تم کو لگے گا یہ بہت ہی نماز پڑھنے والے ہیں، دیکھو کہ بہت ہی عبادت کرنے والے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ہیں، خوب لمبی عبادتیں کرنے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتے ہیں لیکن ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. وہ بہت نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، اور روزے رکھنے والے ہوں گے، بہت زیادہ اچھے کام کرنے والے ہوں گے، ان کے چہرے مہرے بالکل نین ولیوں جیسے ہوں گے، لیکن ان کا عمل قابل قبول نہ ہوگا. کہا یہ کون ہوں گے؟ کہا یہ لوگ مرجئہ ہوں گے، قدریہ ہوں گے، تقدیر کا انکار کریں گے، یہ نا امید والے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے ہوں گے. یہ لوگ جو ہے بدعات کرنے والے، یہ بدعات کرنے والے ہوں گے، شارٹ کہی بدعات کرنے والے. قدریہ بھی بدعتی فرقہ میں آتا ہے، مرجئہ بھی آتا ہے، جہمیہ بھی آتا ہے، بہت سے فرقے ہیں یہ. تو ان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب اعمال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں خلوص پیدا کر دے. اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمارا خلوص پیدا کر دے. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے. تیرے تو قادر مطلق ہے. بس تیری مجھ سے ایک اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خلوص پیدا کر دے. ہم نے جو کام شروع کیا ہے اللہ اس میں خلوص پیدا کر دے، ہمارے کام میں برکت دے. آمین آمین.